السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات کے ترجمہ ترکیب صرفی و نحوی کی مدد سے سمجھنے کی کاوش کریں گے۔ اے اللہ، ہماری ادنیٰ سی کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ سورت کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے عربی نحو کا ایک قاعدہ بدل من ہو کا سماعت فرمائیے، کیونکہ پہلی آیت کے بعد 2 آیتیں بدل ہیں، تو اس لیے پہلے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ بدل وہ تابع ہے کہ مقصود بالذات یہی ہوتا ہے اور متبوع کو محض بطور تمہید و تعارف لایا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، یعنی متبوع جس کی پیروی کی جائے گی اس کو لایا جاتا ہے تمہید و تعارف کے طور پر، پھر اس کے تابع لایا جاتا ہے جو کہ اصل میں مقصود بالذات ہوتا ہے، اور جو تابع ہوتا ہے اس کو بدل، اور جو متبوع ہوتا ہے اس کو بدل منہ کہتے ہیں۔ غرض اس کو لانے سے یہ ہوتی ہے کہ سامع کے ذہن میں کلام زیادہ مضبوطی اور پختگی میں جاگزیں ہو جائے۔ مثال دیکھیے، عام سی مثال، جاءک اخوک خالد، جاءک اخوک خالد۔ حرکات اب چھوڑ دی ہے، آپ کو عربی پہچان اتنی ہو گئی ہوگی کہ انشاءاللہ حرکات کے بغیر بھی آپ کو سمجھ آیا کرے گی۔ جاءک آیا، جا ماضی معروف، واحد مذکر غیب، صیغہ کا ضمیر متصل واحد مذکر حاضر۔ آیا آپ کے پاس اخو کا، تمہارا بھائی، خالد خالد، یعنی اخو کا پہلے لایا گیا ہے جو متبوع ہے، اور وہ تابع ہے کہ مقصود بالذات یہی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خالد ہے، اور متبوع کو محض بطور تمہید یعنی اخوکا کو بطور تمہید و تعارف لایا گیا ہے، جبکہ ہمارا جو تابع بدل ہے وہ خالد ہے۔ اخوکا بدل منہ، خالد بدل۔ اب آئیے، اب سورۃ الناس میں ملاحظہ فرمائیے۔ قل فعل امر، فاعل فعلہ مستتر، یعنی واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں مستتر۔ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے،
تم کہہ دیجئے، تو کہہ دیجئے۔ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو ہے۔ اعوذ، کل کا فعل امر تعلیل انشاءاللہ کسی اور موقع پہ۔ اعوذ کی تعلیل ہم تعوذ میں سیکھ چکے۔ مضارع ہے، فعلہ مستتر، واحد متکلم، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ حاصل کرتا ہوں برب الناس، باحرف جار، رب مجرور، مضاف، الناس مضاف الیہ۔ دو اسماء کو دیکھیں، ایک نکرہ ہو، اس کے بعد دوسرا معرفہ ہو، اور معرفہ مجرور حالت میں ہو تو یہ مرکب اضافی ہوگا۔ برب الناس، جس کی پناہ حاصل کی جاتی ہے وہ اسم حرف جارہ با کے ساتھ ہوگا، اور جس سے پناہ مانگی جس چیز کے بچاؤ کے لیے وہ پناہ حاصل کر رہے ہوں گے وہ من کے ساتھ آئے گی۔ جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھا، اعوذ باللہ، باللہ اللہ کی پناہ حاصل کر رہے تھے۔ کس چیز سے کر رہے تھے؟ شیطان سے۔ آج کی 3 آیات کا انتخاب صرف جس سے پناہ حاصل کی جا رہی ہے اس کو لایا ہوں۔ کل کس سے بچاؤ کے لیے کرنا چاہتا ہے حاصل، وہ لائی جائے گی اگلی آیت۔ برب الناس، لوگوں کے رب، لوگوں کے پروردگار سے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ رب الناس کے بعد اگلی آیت ہے، لیٹس سنگ the translation of this آیا، قل سے اعوذ، I seek refuge برب الناس with the Lord of mankind۔ اگلا دیکھیے، ملک الناس، یہ بدل ہے رب الناس کا۔ رب الناس کیا تھا؟ متبوع تھا، اور یہ تابع ہے۔ رب حالت مجرور تھا، نکرہ تھا، مضاف تھا، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ مالک الناس، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی اشکال ہو تو حاضر ہوں۔ لوگوں کے بادشاہ کی، دا کنگ آف مین کائنڈ۔ الہ الناس، بدل ثانی، بدل من رب الناس، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تینوں آیات کا ترجمہ دوبارہ اردو میں ملاحظہ فرمائیے۔ الہ الناس انگلش ٹرانسلیشن، the God of mankind۔ تینوں آیات کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ قل، آپ کہیے، اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، آدمیوں کے پروردگار کی، مالک الناس، آدمیوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، آدمیوں کے حقیقی معبود کی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔